إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء، رسولوں اور مصلحین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کے صحابہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک تمام مسلمانوں پر۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو اس کے وجود کا مقصد بتلایا ہے۔ انسان نظریے سے انسان بنتا ہے، انسان فکر سے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی زندگی یا ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان ایک تصور ہے، ایک فکر ہے، جو فکر ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہے، ہمیں وہ چیزیں بتلا رہی ہے جو ہم سے مخفی ہے۔ ہم ظاہر میں کسی چیز کو سونا سمجھ رہے ہیں، حقیقت سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس چیز کو بتانے کا نام ایمان ہے۔ ایمان ہمیں اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے، جب رسول کو رسول تسلیم کر لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، تو اب اللہ رب العالمین کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دن رات کے ہر لمحوں کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان وقت سے ہے، وقت ہی انسان کی زندگی ہے۔ یہ وقت، دن رات، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سال، انسان کی یہی عمر ہے، اسی کو عمر کہا جاتا ہے۔ اور یہ عمر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عمر کے ہر لمحے کو انسان کو اللہ رب العالمین کی رضا میں گزارنا ہے۔ وقت، انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ انسان اس وقت کے زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزارنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، ٹائم پاس کے لیے۔ زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ٹائم پاس نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کتنی جگہوں میں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھایا ہے۔ کہیں کہا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب رات تاریک ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کو آپ کا رب نہیں چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی وقت کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ چاش کے وقت کی قسم کھایا ہے۔ اللہ نے دوسری سورت میں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا عصر کے نماز کے وقت کی قسم، وقت کی قسم اللہ نے کہا قرآن میں، کہا والفجر ولیال عشر، فجر کی صبح کی قسم ہے یا صبح کے نماز کے وقت کی قسم ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، جو ذی الحجہ کی 10 ابتدائی راتیں ہیں، اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ اللہ نے کتنی جگہوں پہ قرآن میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والشمس وضحاها، سورج کی قسم، سورج سے وقت ہے، چاند سے وقت ہے۔ اللہ نے وہ سورج اور چاند کو کیوں جاری کیا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم اپنے سال اور مہینے کے اور اپنے حساب کتاب کو صحیح کر رکھ سکو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو وقت سے جوڑا ہے، اور وقت کی ہماری زندگی ہے، اور ان تمام اوقات کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اگر آپ یہ وقت، اسلام کیا ہے آپ پوری دیکھیں، اسلام نے تمام عبادت کو وقت سے جوڑ دیا ہے۔
آپ کو نماز وقت سے آپ پر فرض کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر 5 نمازوں کے 5 اوقات ہے، ان 5 اوقات میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص فجر کی جگہ میں فجر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے گا، عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں پھر قبول نہیں ہے؟ غیر اللہ کی تو اس نے عبادت نہیں کی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر انسان کو فجر کی نماز چھوڑ کر 8 بجے پڑھتا ہے بلا عذر کے، تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے 5 وقت کو ہمارے وقت کے ساتھ جوڑ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں اور انسانوں، یہ دین مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا، یعنی اے انسانوں، تمہارے اپنے 24 گھنٹے جو ہیں تمہارے دن اور رات، اس کو تم وقت مقررہ کر کے چلو۔ یہ 5 وقت کی نمازوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور اس کے علاوہ اوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ تو فرض عبادت ہے جو 5 وقت میں ہمیں کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں روزہ اگر آپ شوال کے مہینے میں رکھتے ہیں، رجب کے مہینے میں رکھتے ہیں، تو آپ کا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو روزہ آپ 2 مہینے روزہ رکھیں، شوال کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول کرے گا نہیں؟ آپ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ اگر آپ رمضان میں 30 دن یا 29 دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے مقرر کر دیا، حج اللہ تعالیٰ نے آپ پر مقرر کیا ہے، واجب کیا، فرض کیا ہے، جو مستطیع ہے، جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک جانے کے لیے ایسے مالدار پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ کون سے مہینے میں؟ محرم میں انسان حج کر لے، رمضان کے مہینے میں حج کر لے، اور کوئی سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، کس مہینے میں آپ حج کر لیں، کسی میں بھی آپ حج کر لیں، اللہ کے یہاں آپ کی عبادت، اتنی عظیم عبادت آپ کے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور زکوٰۃ بھی جو نکالا جائے گا وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کسی مہینے میں، لیکن آپ کو 1 سال کا چینل ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں 1 سال آئندہ اسی دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اسی مہینے میں، چاہے کسی مہینے میں نکال لیں، لیکن آپ کو وقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ کو بتلانا چاہتا ہے آپ کی زندگی کے ایک لمحے کا قیامت کے دن رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کیا وہ خبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ ایک انسان کا قدم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کا، 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ حتی یسأل عن عمری فیما افناہ، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ عمر کیا ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے، وہ گھنٹے ہے، وہ سیکنڈ ہے، وہ منٹ ہے، جس کو بیٹھ کر ہم موبائل میں گزارتے ہیں۔ آج بچہ، آج بوڑھا، آج جوان، ہر کوئی بستر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر اپنے وقت کو، قیمتی وقت، جس وقت کے بارے میں ہم اور آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوچھے گا اسے 1 سیکنڈ کے بارے میں ہے، لایانی چیزوں کو دیکھنے میں، بیکار کی چیزوں میں، نیوز کو سننے میں انسان ضائع کر دیتا ہے۔ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں لوٹا دیا جاتا، ہم اللہ کی عبادت کر کے آتے، اللہ کی اطاعت کر کے آتے۔ قیامت کے دن اس پورے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان عمری فیما افنا، کہاں تم نے گزارا، اور خاص کر وان شبابی فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پگھلایا تھا۔ جوانی بڑی مضبوط، بڑے خواہش کا وقت ہوتا ہے، خواہشات کا، طاقت کا وقت ہوتا ہے، جو چاہے گا انسان کر سکتا ہے، راتوں کو جاگ سکتا ہے، عیاشیاں کر سکتا ہے۔ وہ نوجوان راتوں کو جاگ کر عیاشیاں بھی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین قبر کے اندر اسے عذاب دے گا، اور وہی نوجوان ہی ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سارے میں سائے میں رکھے گا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوگا، لوگوں کی طرف نہ دیکھا ہوگا، دنیا کی طرف، دنیا کی رونق، دنیا کی لذت اور دنیا کے آرام کو نہ دیکھا ہوگا، اس وقت وہ نوجوان بھی وہاں پر آئے گا قیامت کے دن، کسی کو اللہ کے یہاں عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ پوچھا جائے گا، ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ جانتے ہیں نماز کے بارے میں یقیناً، ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ان يقال له، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک انسان کو، بندے کو جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا الم اصحی جسمک، اے بندہ کیا میں نے تمہیں صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے تندرست نہیں بنایا تھا؟ دنیا میں ہر شخص ایک وقت میں تندرست ہوتا ہے، بعد میں کبھی بیماری آتی ہے، آفت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا الم اصحی جسمک، کیا میں نے تمہیں صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ الم ارویک من الماء البارد، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا۔ نماز کے ساتھ ساتھ یہ سوال ان پہلے سوالات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھنڈا پانی کس کو نہیں ملا ہے؟ کس کو نصیب نہیں ہوا زندگی میں؟ ہر امیر اور غریب ہر کسی کو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، صحت مندی کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، تم نے اپنی صحت کا استعمال کن چیزوں میں کیا تھا؟ اپنے عقل کا استعمال کیوں کیا تھا؟ عقل سب سے بڑی نعمت ہے۔ تم اپنے دل کا استعمال تم نے کہاں پر کیا تھا؟ یہ دل بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عقل بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، خواہشات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی خواہش کے مطابق اس کو گزار دیا جائے تو انسان اپنے وقت کو جو بہت معمولی سمجھتا ہے اور بتاتا ہے، اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسی نہیں گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احوالی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اگر میں انشاءاللہ آگے موقع ملا تو کبھی خطبہ دوں گا، وہ الگ موضوع ہے۔ انسان اپنے 24 گھنٹے کو کس طرح رسول کی زندگی کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت، آپ اتنا اندازہ لگائیں، ایک چیز ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے کے بعد اسے نیند کھل جاتی ہے، نیند کھلتی ہے اچانک بیچ میں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ تھوڑی سی انسان اچانک وقت دیکھتا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں سو جائیں گے، اس کے بعد وقت دیکھتا ہے، مومن یہی ہے، 2 بجے اٹھتا ہے، ابھی فجر کا نماز کا 2 گھنٹہ باقی ہے، 3 گھنٹے باقی ہے، اس وقت نیند کھلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بندہ پڑھتا دعا پڑھے، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیری عبادت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایسا یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، رب اغفر لی، لیٹے لیٹے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ دعا کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بستر میں لیٹے لیٹے قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس حدیث میں جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان 2 منٹ کے لیے بیدار ہوتا ہے رات میں، اچانک کوئی آواز سنتا ہے، رات میں اٹھ جاتا ہے، اس وقت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہوں پر کہاں فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اے نبی تم رات کے پہروں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن میں بہت کام ہوتے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن میں بہت کام ہوتا ہے، بہت کام کاج آپ کو کرنے پڑتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کی رعایت کرنی پڑتی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے ان کا، اس لیے اب بھی آپ کو تہجد تو پڑھنا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں، علماء بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی یا نہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کو چھوڑا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اے نبی اپنے رب کو یاد کر اور کٹ جا سارے انسانوں سے، وتبتل رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ دیکھیے جہاں بھی آتی توحید قرآن، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
لا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذوا وکیلا واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ مجھے فلاں شخص ستاتا ہے, آپ کو سوچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. نہیں سوچو, نہیں, تم اللہ کا ذکر کرو. کیا کہا رب المشرق والمغرب لا واصبر علی ما یقولون. آپ نبی کو جو ستاتا ہے, نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. ہمیں اور آپ کو اگر کوئی ستائے تو ہم نہیں صبر کریں. واہجرہم, اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یعنی ہم اور آپ کو بھی جو بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر رہا ہے اس وقت کو آپ اس کو بھول جائیے, اس کو چھوڑ دیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, آپ کتنی بار سورہ, ہر کسی کو سورہ یاد ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا انما فإذا فرغت. اے نبی جب بھی تمہیں فراغت اور فرصت ملے فانصب, تھک جاؤ. کیسے؟ عبادت کر کر کے تھک جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ راغب رہو دل سے. تو انسان اپنے دن اور رات کے اوقات کو, یہی عمر ہے انسان کی. وہ بڑا بیوقوف انسان ہے جو انسان کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت فراغ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر, بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہے جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں. الصحت والفراغ, صحت اور فرصت, موقع انسان کے بعد. صحت کو انسان کن چیزوں میں ضائع کر رہا ہے ذرا وہ سوچے. انسان کے پاس آج ابھی صحت مند ہے, آج جاڑے کے ایام ہیں, سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ عبادت کا زمانہ ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی, اور رات لمبی ہے, سونے کے بعد رات کو اٹھ کر اپنی جوانی میں جو مضبوط ہو تو انسان اس جوانی میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ رب کی بارگاہ میں اگر سجدے میں رو کر گزارے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ عبادت کی لذت کیا ہے. دنیا میں تم نے تو لذت, وہ شخص لذت ہی نہیں چکھا ہے جس نے عبادت کا مزہ نہیں چکھا, اس نے اپنے لذت نہیں چکھا دنیا میں. ایک شخص ہے, ایک تابعین ہے, وہ رات میں عبادت کرتے تھے. ان کے بارے میں آیا زندگی میں 60 مرتبہ انہوں نے حج کیا. اور پہلے زمانے میں حج بعض لوگوں کے بارے میں آتا, میں بیان بھی نہیں کر سکتا, اتنے واقعات ہیں سلف صالحین کے. مختصر سا وقت ہوتا ہے اور مختصر میں ضروری باتیں بتا کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. بس ایک یہ ہے, ایک سال تابعین میں سے تھے, وہ رات میں 60 سے زیادہ انہوں نے حج کیا. اور ان کی نماز کو جب اپنی زندگی کے اوقات کو جب شمار کیا گیا تو اس نے نماز میں اپنی زندگی کے 40 سال لگائے. اگر ان کی 80 سال ان کی عمر رہی ہو تو انہوں نے اپنی عمر کی 40 سال صرف رب کی عبادت میں گزارا. یعنی رات میں وہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں سوتے ہوں گے. ہو جائے گا, آپ یہ نہ سمجھے کوئی چیز ناممکن ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا مطالبہ بھی نہیں کرتا. جو انسان اللہ کی طرف جتنا بڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں اتنی برکت دے دیتا ہے. آپ سے فرائض کا مطالبہ کر رہا ہے, آپ سے اپنے اوقات کو لغو میں بچانے کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان وہ مسلمان سب سے اچھا ہے. مسلمان کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو نہ تو سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ بیٹھتا ہے. آج لوگوں کے پاس ٹائم, آپ کے پاس بہت سارے انسان, کوئی شخص آج کل ایسا ہوتا ہے وقت نہیں گزر رہا, چلو اس کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے جائیں, اس کی دکان پہ چلے جائیں, اس کے گھر میں چلے جائیں. آپ کے پاس رب کی کتاب موجود ہے گھر میں, وہ جزدانوں میں محفوظ ہے, اس میں دیمک لگ رہے ہیں, اس میں دھول اور غرد اس پر گر رہے ہیں رب کی کتاب, لیکن اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. لیکن موبائل کو دن میں کتنی مرتبہ آپ ہی شمار کر سکتے ہیں, میں تو بتا نہیں سکتا کتنی مرتبہ ہم اور آپ موبائل کو جیب سے نکال کر دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. فیس بک کے اندر, ٹویٹر کے اندر, ہم واٹس ایپ کے اندر کتنا زیادہ وقت کو برباد کر رہے ہیں, لیکن رب کے کلام کو کھولنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے. ارے مسلمانوں, آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں آپ کو عقل نہیں ہے؟ مسلمانوں, تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم اپنی زندگی کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر صرف اچھے کھانا کھانے کے لیے, کمانے کے لیے, اچھے لباس کے لیے,
یہ وقت آپ وقت جو اللہ نے دیا اس وقت کو استعمال کر لو لوگوں، ورنہ خون کے آنسو رونے سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے لوٹائے گا نہیں۔ اللہ آج ہی کی صبح میں تلاوت کی جائے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کے بعد وہاں نقشہ کھینچا ہے اور وقت کا احساس دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی لوگوں کو نہ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ مر جائیں گے، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کے عذاب میں ذرا بھی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسا ہی ہم تمام نافرمانوں کو بدلہ دیں گے۔ وہم یصرخون فیہا، رو رو کے چلا چلا کر وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے۔ وہم یصرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ جہنم سے ایک بار نکال دے، ہم نیکیاں کر کے آئیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے، اب کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، تو رب کا جواب سنیے، کیا رب جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اتنے وقت میں نصیحت حاصل کر لیتا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم عذاب چکھو، کوئی تم ظالموں کا دنیا میں جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس کا آج کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے بال جو سفید بال پک جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تم اس کو نہ نوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو سفید بال پک جاتے ہیں تم اس کو نہ نوچو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ نور، اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے بڑے بزرگوں کی تعظیم، جنہوں نے نماز میں اپنی داڑھی کو سفید کر لی ہے، وہ گاؤں بستی کے جو بزرگ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اور جو بھی ہیں بچے ہیں، تمام کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ عزت بھی ہم نے کھو دیا ہے، آج ہم اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، جو خوبصورت ہے، جو عہدے والا ہے، اس کی عزت کرتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور یہ کہا ہے، حدیث صحیح ہے لیکن ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، من اجلال اللہ، اللہ کی تعظیم میں سے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ ایسا مسلمان جس کے بال پک گئے ہوں، سفید ہو گئے ہوں، اس کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سفید داڑھی کے سر کے بال کو نہ نوچو، اس لیے کہ قیامت کے دن نور اور روشنی دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذر کو مکمل کر دیا۔ 60 سال کے اندر بھی اگر اس نے اب توبہ نہیں کیا، اپنے آپ کو برے اعمال سے نہیں روکا، اپنے آپ کو 60 سال میں بھی نمازی نہیں بڑھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل من تجاوز هذا، بہت کم ہے میری عمر سے، جو میری امت میں سے جو 60 سال سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو، بہت کم لوگ ہیں جن کی عمریں 60 سے زیادہ ہوتی ہیں۔ 60 سال کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو دے کر اسے چاہتا ہے کہ تم اپنے وقت کو استعمال کرو، وقت کی حفاظت کرو۔ وقت کی حفاظت آپ اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہو۔ اگر آپ نے وقت کی حفاظت نہیں کی میرے دوستو، میرے بھائیو، سب اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ گے اور اللہ رب العالمین ہر کسی سے فردن آپ حدیث کے الفاظ سنیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر کسی سے اکیلا بات کرے گا۔ اکیلا کتنے لوگ ہوں گے؟ اور بعض سورہ مریم کے اندر بھی اللہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان قیامت کے دن اکیلے آئے گا، اس کے سارے رشتہ دار ختم، رشتہ داری حساب و کتاب پہ وہ ختم ہو جائے گی، کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے فردن بات کرے گا اور حساب پوچھے گا، اس لیے انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ چھوڑ دیجئے، آج بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب کوئی بات کہی جاتی ہے یا کئی ممبروں سے کوئی بھی عالم کہتا ہے تو اس سے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کے ذہن میں دیکھیے شیطان آپ نہیں ہے،
ہمارے اور آپ کے دلوں میں دماغ کے اندر شیطان اتنا گھر کر گیا ہے، اتنا مضبوط ہو گیا ہے، جب بھی ہمیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے ماں باپ سے ہمارا سلوک ٹھیک ہے، بھائی بہنوں سے. جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا. اور بہت سارے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو حلال تجارت آپ کی ہے کہ نہیں؟ آپ کی نماز مقبول ہوگی ادھر اس تجارت سے. اگر آپ حلال تجارت کر رہے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہر انسان کے اندر کمی ہے. اپنی کمی کو آج دور کر لو اور دوسروں کی طرف اپنے مسائل کو ڈالنے سے بچو لوگوں. اگر اس چیز کا آپ کو احساس نہیں ہے تو یہ ہمارے زندگی کو کبھی بھی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. تو میں ایک صحابی تابعی کا ذکر کر رہا تھا، اس میں یہ تھا رات میں بڑی عبادت کر رہے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے. ان کی ماں نے کہا بیٹا اتنی عبادت کیوں کرتا ہے تو رات میں اٹھ کر؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے جیسے، اور تم قتل کی وجہ سے تم دعائیں اتنی مانگ رہے ہو. کہا انہوں نے ایک شعر پڑھ کے سنایا ہے، وہ شعر پڑھتے ہوئے میں خطبے کو ختم کر دیتا ہوں. بہت اہم شعر انہوں نے سنایا. کہا میں جانتا ہوں کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، میری زندگی کی سورج اب ڈوبنے والا ہے، اور رات میرے سر کے بال یا میرے سر سے اب رات ختم ہونے والی ہے، اور میرے بڑھاپے کی صبح آ چکی ہے. اے اللہ ربی خلصنی فقد لجست فی بحر الذنوب. جس نے 40 سال تک 50-60 حج کیے ہیں اور 40 سال تک عبادت میں گزارا ہے، کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہا اے اللہ مجھے بچا لے، کیونکہ میں نے زندگی کیسے گزاری؟ لججت، ڈوب کر، بحر الذنوب، گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر میں نے گزاری ہے زندگی. تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ کیا کہیں گے اللہ کے سامنے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو احساس نہیں ہے. جس کو جتنا علم ہوگا، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، جس کو جتنا علم ہوگا رب کی معرفت، اس کو اپنی کوتاہی غلطی اتنی نظر آئے گی، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا. وَأَنِلْنِ الْعَفْوَ، آخری شعر میں کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دینا، تو سب کو معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح سے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن اور حدیث کو ہمارے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. دو اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، دیہاتی، اور اس میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس نے نیکیاں بہت زیادہ کمائی ہو. اور دوسرے شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے زبان پر اللہ کا ذکر موجود ہو، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ کب ہمیں آخری نصیب ہوگا؟ جب ہم نمازوں کے بعد مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے زبان کو عادی بنائیں گے سبحان اللہ کہنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ. عظیم ہے ان سب دعاؤں کی جو فضیلت ہے، اگر آپ سن لیں تو کبھی آپ کو خواہش ہی نہیں ہوگی کبھی چھوڑ دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بینک بیلنس جو کرتے ہیں دنیا میں نا، وہ بینک بیلنس ہے، جنت کے خزانے ہیں، ایک بار میں جنت کا خزانہ مل رہا ہے. قل هو اللہ آپ 10 بار پڑھتے ہیں جنت میں ایک گھر بنتا ہے. یہاں گھر بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، انسان گھر نہیں بنا پاتا. ایک سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے جنت میں ایک پیڑ لگایا جاتا ہے. کتنا پیڑ ہم نے ضائع کیا ہوگا اور درخت ضائع کیا ہوگا. ہم اپنے وقت کو اگر استعمال کر لیں لوگوں، اور اللہ کچھ نہیں آتا ہے کسی کو، تو صرف یہ کہو اللہ اکبر. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے کہا تھا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمت سے بہتر ہے
اللہ اکبر تو ہر کسی کو آتا ہے، بہت بڑی، ہر وقت آپ اللہ اکبر کہیں یا جو بھی آہستہ سے کہیں، نفس میں کہتے رہیں یاد کر کے، لیکن اپنے وقت کو برباد نہ کرے، اپنے عمر کو، اپنے بچوں کے اوقات کی حفاظت کرے، اپنے ساتھیوں کی دوست کو اس کو نصیحت کرے، اور ایک دوسرے کے لیے معاون اور خیر خواہ بن جائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انشر الإسلام في بلاد المسلمين اللهم انشر السنة والتوحيد في بلاد المسلمين وفي العالم أجمع يا أرحم الراحمين اللهم أقر أعيننا بنشر العقيدة السلفية في بلاد العالم أجمعين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.